آپ کو یاد ہوگا، پارٹی کو چھوڑتے ہیں، لیڈر کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سارے کہتے تھے کہ ان کے اے ٹی ایم ہیں، اور پھر نام بھی لیے جاتے تھے مختلف اشخاص کے. ہم بھی لیتے رہے کہ ان کی پارٹی کے بھی لوگ جو ناراض ہو کے جاتے رہے وہ اے ٹی ایمز کے نام لیتے رہے، ہم اکیلے نہیں تھے. لیکن اس فیصلے سے ثابت یہ ہوا کہ یہ اے ٹی ایم صرف پاکستان کے نہیں ہیں، یہ بیرونی اے ٹی ایم بھی ہیں. یہ تمام جو آپ کے سامنے مسودہ آیا ہے جس میں تمام نام لکھے پڑے ہیں، وہ آپ کو صرف ایک بات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم، پی ٹی آئی کا سربراہ، اس کے اے ٹی ایم صرف لوکل نہیں ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، بلکہ بین الاقوامی بیرونی اے ٹی ایم ہیں ان کے. اور جو ہم کہتے تھے نا یہ کٹ پتلی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، روز فلور پہ کوئی کہتا تھا کٹ پتلی کٹ پتلی کٹ پتلی حکومت، کٹ پتلی وزیر اعظم. اب پتہ چل گیا کس کے کٹ پتلی تھے. اب آپ کے سامنے آ گیا نا، کیونکہ ہم بھی یہی سمجھتے رہے یہ ہمارے ہی ہاتھوں پہ آلے، یہاں ادھر ادھر دائیں بائیں سے کسی کی کٹ پتلی ہیں. نہیں بھائی، یہ تو ایک بین الاقوامی کٹ پتلی ہیں، یہ تو بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہیں. یعنی کمال نوسر بازی کی دکان ہے کہ پیسہ بھی، کالا دھن بھی جو ہے اس سے پارٹی بنی، کالا دھن سے پارٹی چلی. کمال نوسر بازی ہے کہ آپ شوکت خانم کے نام پہ لیں چندہ، یعنی اہتمام کریں، لوگوں کو انویٹیشن بھیجیں کہ کار خیر کے لیے، اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اگر میری بات کا یقین نہیں تو مدثر نظر صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں. اس وقت سارے ملک کے لوگ سن رہے ہیں، جائیے ڈالیے مدثر نظر انٹرویو یوٹیوب. تو 1 منٹ میں مدثر نظر جن نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو وہاں پہ سمجھ رہے تھے کہ شوکت خانم کے لیے یہ خیراتی کام کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہ خیراتی کام کا چندہ تھا. تو کیا نوسر بازی کی دکان ہے؟ کسی کو شوکت خانم دکھایا، چندہ لے لیا، کسی کو کچھ اور دکھایا، چندہ لے لیا. یعنی جس شخص کو آپ کسی خیراتی کام کے چندے کے ساتھ ٹرسٹ نہ کر سکیں، آپ اس کو ایک نیوکلیئر ملک کی سربراہی کے ساتھ ٹرسٹ کریں گے؟ سوچیں، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ٹرسٹی ہیں، وہ ٹرسٹی فرائیڈے شوکت خانم کے ٹرسٹیز کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ ذرا رپورٹ پڑھیں، وہ کتاب پڑھیں، دا کی مین کتاب پڑھیں. وہ سائمن صاحب کی جو کتاب لکھی ہے دا کی مین، اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں چندے کے نام پہ کیا ہوا ہے. اگر کسی میں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ ہو، موٹی کتاب ہے، تو وہ فائنینشل ٹائم کا وہ اداریہ، وہ جو رپورٹ آئی تھی وہ صرف پڑھ لیں، خبر پڑھ لیں اور پوچھیں اپنے آپ سے یہ ٹرسٹی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اگر اس پہ یقین نہ آئے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ لیں. سبھی جھوٹ بول رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا، الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا. وہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی ان کی حکومت کے میں، وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے جس کو خود ان کے دور میں اپوائنٹ ہوئی تھی. سب جھوٹ بول رہے ہیں. مدثر نظر صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بھابھی شیٹی، کیا سمیتا شیٹی یا جو ان کا نام ہے، انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کسی عمران خان ایکٹر کے نام پہ میں چندہ دے رہی ہوں. ایکٹر کو ہی دے رہی تھی، ایکٹر کو ہی دے رہی تھی. ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ نے غلط چندہ نہیں دیا، آپ نے چندہ بھابھی صحیح دیا ہے، ایکٹر کو ہی دیا ہے. تو یہ سب چندے وندے چلتے رہے. اینڈ یٹ ایز آئی سیڈ بفور، بروٹس از این آنریبل مین. کیا خوب بات ہے. جو بیان حلفی میں جھوٹ بولتا ہو اسے ملک چلانے دیں، نیوکلیئر سٹیٹ چلانے دیں. جو خود اکاؤنٹ کھول کے کہتا ہو کہ میرا تھوڑی ہے معاملہ، وہ تو آپ اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں. بیان حلفی دیں، اس بیان حلفی کے پیچھے جو اکاؤنٹ ہیں وہ خود کھولے ہوں، کچھ اپنے سگنیچر سے کھولے ہوں، اور کہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں. تو بھائی اکاؤنٹنٹ کوئی نہ وزیر اعظم بنا دیں، اکاؤنٹنٹ کوئی نہ پی ٹی آئی کا سربراہ بنا دیں. اور اکاؤنٹنٹ بھی ایسے منہ سے نکل گیا، کہنا اے ٹی ایم چاہتے تھے، اکاؤنٹنٹ منہ سے نکل گیا. تو اے ٹی ایم کو بنا دیں پارٹی کا سربراہ،
یا اکاؤنٹنٹ کو بنا دیں ملک کا وزیر اعظم. ان سے نہیں پوچھیں کیونکہ یہ تو صاف چلے, شفاف چلے. سب جھوٹ بولتے ہیں, اسٹیٹ بینک بھی جھوٹ بولتا ہے, الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بولتا ہے, وہ فرائیڈے وہ کیا تھی وہ فائنینشیل ٹائمز والا بھی جھوٹ بولتا ہے, کی مین کی کتاب بھی جھوٹ بولتی ہے, جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو 8 سال سے واویلا مچا رہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, جو ان کی پارٹی چھوڑ کے وہ بھی جھوٹ بولتے. صرف ایک سچا آدمی, صادق اور امین, جو کہتا ہے کہ وہ میں نے تو بیان حلفی دیا لیکن میرے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں. تو نواز شریف کے بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیتے بھائی. اس وقت تو آپ نے کہا کہ کمال ہے, اپنے بیٹے سے لے سکتے تھے تنخواہ, نہیں لی تو کیا ہوا, مگر لے سکتے تھے, یہ ویلتھ ہے. آپ نے ویلتھ چھپائی, یعنی اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے تو ویلتھ بن گئی, وہ نہیں لیے تو ویلتھ بن گئی, اور وہ ویلتھ رپورٹ نہیں کی تو اب آپ صادق اور امین نہیں رہے, بیان حلفی ہے یہ. اب آپ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے, پارٹی کے سربراہ نہیں رہے, اور یہاں پہ کیا نوٹنکی ہے. کبھی دیکھی آپ نے ایسی نوٹنکی, کبھی سنی؟ خیر کیا کریں. ایک بات ثابت ہو گئی بڑی اہم, اور وہ یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ, یعنی پیسہ دیں کام کروائیں, یہ بات ثابت ہوئی. بس 450 کنال زمین دیں, ملک ریاض صاحب نے دی, لکھی پڑی ہے آپ کے سامنے. 450 کنال زمین دیں اور کابینہ کے ساتھ نوسر بازی کر دیں, یعنی کابینہ کے اندر ایک کاغذ لکھیں جو کابینہ کے ممبران کو نہ دکھائیں, اور اس کے ذریعے پروٹیکشن دیں, اور وہ قانون جس کے تحت جو بھی پیسہ بسٹ ہو, اللیگل کالا دھن جو انگلستان میں پکڑا جائے, وہ صرف اس ملک کو دیا جا سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو. یعنی اس سے پہلے وہ کون سے 2 ممالک تھے, نائجیریا کا پیسہ پکڑا گیا تو نائجیریا گیا, شاید ایک اور ملک تھا وہاں کا پیسہ پکڑا گیا, کون سا ملک تھا, آذربائیجان یا کوئی, تو وہاں گیا. پاکستان کا پیسہ پکڑا گیا تو جس کا پیسہ پکڑا گیا اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. جمع کس نے کروائے؟ وزیر اعظم پاکستان نے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے تحت, جسے سیل کر کے بغیر کابینہ میں دکھائے سیل کر کے بند کر دیا. یہاں سے اپنا ایڈوائزر بھیجا, وہ کیا تھا نام ان کا بھلا سا, مرزا شہزاد اکبر. ہاں کہاں ہیں وہ جنہوں نے ملک کی خاک کے ساتھ خاک ہو جانا تھا, کہیں جانا نہیں تھا. خاک ہو جائیں گے ہم, تم کو خبر ہونے تک بھائی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, آئے نا. لندن گئے, وہاں جا کے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ سائن کیا جس کی وجہ سے $250 ملین جو پاکستان کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل گئے واپس. کیا نوسر بازی ہے, کمال نہیں ہے؟ اور پھر بھی ہم سب کہتے ہیں صاف چلی, شفاف چلی. اور وہ عارف نقوی صاحب